اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، جو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہوتی ہیں، چاہے ہم سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی نماز معاف نہیں، اسے بھی نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ بہرحال نماز ہر صورت میں لازم ہے، ضروری ہے، جسے ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے۔ جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا جائزہ لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ان میں نمبر 1، نماز پڑھنے والے نمازی کا بدن مکمل طور پر پاک ہو، غسل بھی فرض نہ ہو اور وضو بھی اس کا ہوا ہو، پھر وہ نماز کے یہ اہل ہوتا ہے اور نماز کے لائق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ہمارا بدن پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے کپڑے، لباس یہ بھی پاک ہو۔ جب لباس بھی مکمل پاک ہے، پھر جس جگہ پہ ہم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نماز کا وقت بھی ہو، جس نماز کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت ہو، اس کے اندر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ادا ہوگی۔ قبلہ رخ ہمارا منہ ہو، قبلہ کی جانب ہم مڑ کے نماز ادا کریں گے۔ جب نماز کے لیے تیار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نیت میں ضروری چیز ہے کہ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ ہم زبان سے بھی وہ ادا کر لیں۔ الفاظ ادا کریں تو یہ مستحب ہے، احسن ہے، اچھا ہے۔ اگر کوئی زبان سے نہیں کہتا اور دل کا پختہ ارادہ ہے، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، وہ نماز شروع کر لیتا ہے تو نماز اس کی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں تو یوں کہہ لیں گے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض کی پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر جماعت میں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر امام صاحب کا ذکر کرنا کہ پیچھے اس امام کے یہ ضروری نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز کا آغاز ہو چکا۔ اب نماز میں 2 چیزیں بہت عام ہیں۔ ایک تو ہم اس کو اہمیت دیں۔ جب ہم کسی بھی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کی اہمیت دینے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور جس کام کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کی ادائیگی میں اگر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مصائب و آلام آ جائیں، حالات کے پیچ و تاب بھی ہوں تو ہم وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ جب ہم نماز کو اہم ترین فریضہ سمجھیں گے اور اپنی ڈیوٹی کے اندر، اپنی عادت کے اندر اس کو شامل کر لیں گے، پھر گرمی ہو یا سردی ہو یہ میٹر نہیں کرتا، ہم نے ہر صورت، بیمار بھی ہیں، مصروف بھی ہیں، آفس میں، سفر میں، تو ساری چیزیں ہم نے چھوڑ کر اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ دوسری چیز، نماز کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نماز کا ترجمہ ہمیں آتا ہو۔ تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں، بہت ساری چیزیں ہم ویسے بھی یاد کر لیتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں، چھوٹی کتاب پاس رکھ لیں یا کسی عالم سے سن کر ہم نماز کا ترجمہ یاد کر لیں
تو اس سے ہماری نماز کے اندر دلچسپی بڑھ جائے گی اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں۔ جب ترجمے کا پتہ ہوگا تو پھر ہمارا دل بھی نماز میں لگے گا اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہوگا کہ ہم ابھی اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آسان الفاظ میں، آپ خود بھی سماعت فرمائیں، اپنے گھر میں سنائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ یہ سن کر یاد کر لیں۔ انشاءاللہ یہ یاد رہے گا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ ہم کانوں تک اٹھا کر اپنی ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کا معنی ہے تعریف، اور اس میں ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کی۔ سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے، کاف یہ حاضر کی ضمیر ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک، واو کا معنی اور، بحمدک میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، وتبارک اسمک، واو کا معنی اور، تبارک برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، وتعالی جدک، واو کا معنی اور، تعالی بہت بلند ہے، جدو کا تیرا مقام بہت عظمت والی ہے تیری شان، ولا الہ، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی معبود، غیرو کا تیرے سوا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں ہماری ثنا مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من کا معنی سے، الشیطان الرجیم، الرجیم سے مراد مردود، شیطان سے مراد شیطان یعنی ابلیس، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم تنہا ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ جب امام قرات کر رہے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام کی قرات وہ مقتدی کی ہی قرات کہلائے گی، لہذا مقتدی کو جماعت کی صورت میں علادہ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، لام کا معنی کے لیے، اللہ ہی اللہ کے لیے، رب العالمین رب جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، عالمین عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، سب تعریفیں میں اس کے لیے کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی جو مالک ہے، یوم الدین الدین کہتے ہیں جزا،
الدین کہتے ہیں بدلے کا دن، الدین کہتے ہیں آخرت کو، قیامت کو۔ یوم کا معنی دن، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، جو مالک ہے آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا، کوئی بھی معنی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد ہم اپنے رب سے تعلق بیان کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو کا معنی اور، ایاک خاص تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ جب یہ تعلق عرض کر لیا، اس کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور وہ دعا ہم کیا کر رہے ہیں؟ سماعت فرمائیں، توجہ کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا چلا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اے اللہ جب عبادت بھی تیری کرتے ہیں، دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تو مہربانی کر کے ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین، اب راستے کی نشاندہی بھی کی گئی اور راستے کے لیے ایک وضاحت بھی کی گئی۔ صراط الذین، صراط کا معنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم یہ ضمیر جمع کی ہے، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ اور جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اللہ کے نیک اور متقی لوگوں کا راستہ ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی اسی راستے پر چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم، غیر کا معنی وہ راستہ نہ دکھانا، المغضوب تیرا غضب ہوا، تیرا عذاب اترا اور تیرا جلال ہوا جن پر، علیہم جن پر، جنہیں تو نے عذاب دیا، غضب کا شکار ہوئے تیرے، ان کا راستہ نہ چلانا۔ وَلَلضَّالِّينَ، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، الضالین گمراہوں کا۔ دو چیزوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، ایک تو غضب جن پہ ہوا ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا، اور جو گمراہ ہوئے بھٹک گئے ان کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا۔ اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے کہتے ہیں آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے الہی قبول فرما۔ اس کے بعد کوئی بھی صورت میں لائی جاتی ہے، کم از کم 3 چھوٹی آیات پڑھنا یہ فرض ہے، اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ اتنی برکات ہیں، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، اتنی تلاوت اگر کر لی جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ عموماً زیادہ تر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، میں اسی کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، قل آپ فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ، وہ کا معنی اور، لم نہیں، یکن لہ کوئی بھی اس کا نہیں، کفوا ہمسر برابر، احد کوئی ایک، کوئی بھی اس اللہ کے برابر نہیں ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور اپنی قدرت اور شان کے اندر لا شریک ہے، کوئی شریک اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں ہمارا سر اور کمر برابر ہو، اور گھٹنوں کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہونا چاہیے، مضبوطی سے پکڑیں گے، اور پھر ہم تسبیح کہیں گے رکوع کے اندر۔
رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا پروردگار، العظیم عظمت والا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اگر ہم اکیلے ہیں تو ربنا لک الحمد بھی کہیں گے، اگر ہم جماعت میں تو امام صاحب نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدیوں نے کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ سمیع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی، ربنا اے ہمارے پروردگار، لک الحمد سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ہم سجدے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور سجدے میں ہم نے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا چہرہ رکھنا ہے، اور سجدے کی کیفیت کہ ہم نے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا چہرہ رکھ کر اور پاؤں کی انگلیاں ہم نے زمین کے ساتھ ان کا پیٹ لگا دینا ہے، اور پھر ہم نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی میرا پروردگار، الاعلی جو بہت بلند ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ہم نے دو سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا ہے جسے جلسہ بولتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، یہی تسبیحات کم از کم 3 بار، اس سے زیادہ بھی آپ 5 بار 7 بار یا اس سے بھی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے قعدہ کے اندر بیٹھ جانا ہے اور اس میں ہم نے تشہد کو پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلاۃ والطیبات، اور تمام تر عبادات اس اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، سلام و آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، اور سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، وعلی واو کا معنی اور، علی کا معنی اوپر، عباد کہتے ہیں بندوں کو، اللہ ہی اللہ کے، الصالحین نیک۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ ان یہ کہ لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے خاص بندے ہیں، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم اے اللہ، صلی تو بھیج، علی محمد، علی کا معنی پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، واو کا معنی اور، علی کا معنی پر، آل محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صلات بھیج، کما صلیت جس طرح تو نے صلات بھیجی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو، حمید مجید تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ درود شریف کا دوسرا حصہ، اللہم اے اللہ، بارک علی محمد، برکت عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وعلی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو،
کما بارکت جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، انکا بے شک تو حمید مجید تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی، مشہور دعا ہے، ربی اے میرے رب، اجعلنی تو مجھ کو بنا، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ذریتی میری اولاد میں سے بھی ان کو بھی نماز کا پابند بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول فرما دعا میری دعا کو، ربنا اغفر لی اے ہمارے پروردگار میری بخشش فرما، ولوالدی اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور مسلمانوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب جس دن تو اعمال کا حساب لے گا، اس دن پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں، اور بھی جو مسنون دعائیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دائیں جانب سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام سلامتی ہو علیکم تم پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، اور یہی کلمات ہم بائیں طرف بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم جماعت میں جس طرف امام صاحب موجود ہوں ان سمیت تمام مقتدیوں کی، نمازیوں کی اور فرشتوں کی ہم نیت کریں گے ان پہ سلام ہو، اور بائیں طرف جب ہم سلام کہیں گے تو بائیں طرف موجود نمازیوں کی نیت کریں گے ان پر سلام ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔